السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 67۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ فقیر نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ ایک دھماکہ خیز انکشاف تھا۔ ذہن اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، دل بار بار اس سنسنی خیز انکشاف کو جھٹلاتا تھا۔ فقیر نے میرے بتائے بغیر میرے مرض کو پہچان لیا تھا، چنانچہ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کو تیار ہو گیا۔ اگرچہ میں اور مالکہ دونوں ہی کھانے پینے اور نیند لینے کی حاجت میں بے نیاز تھے، پھر جب سے ہماری شادی ہوئی تھی ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے اور رات کو بھرپور نیند لینے کا عادی بنا لیا تھا۔ مالکہ کی عادت تھی کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر دودھ ضرور پیتی تھی۔ شیشے کے گلاس میں چینی ملا دودھ ڈال کر اس کے سرہانے کی جانب تپائی پر ڈھانپ کر رکھ دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ میں جاگ رہا ہوتا اور میرے سامنے دودھ پی لیتی، لیکن کبھی کبھی میں گہری نیند سویا ہوا ہوتا۔ صبح اٹھتا تو گلاس خالی ہوتا، یعنی مالکہ میرے سوتے میں دودھ پی لیا کرتی تھی۔ فقیر سے مل کر میں کوٹھی پہنچا تو مالکہ بھی مارکیٹ سے واپس نہیں آئی تھی۔ میرے پیٹ کے درد میں کسی حد تک افاقہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مالکہ کی فٹن کوٹھی کے پورچ میں داخل ہوئی۔ مالکہ اپنے ریشمی سوٹ کا کپڑا، کاسمیٹک کا سامان اور دیگر قسم کی چیزیں خرید کر لائی تھی۔ وہ مجھے دکھانے لگی۔ کپڑا بڑا ہی خوبصورت اور قیمتی تھا، میں نے اس کی تعریف کی۔ اسی طرح باتیں کرتے ہنستے کھیلتے دن گزر گیا، شام ہو گئی۔ ریشما کی موت کے بعد مالکہ نے ابھی تک کسی کو بطور ملازمہ نوکر نہیں رکھا تھا، وہ خود ہی کھانا وغیرہ پکا لیتی تھی۔ رات کو ہم نے مل کر کھا لیا۔ اب میں مالکہ کو کسی دوسری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مالکہ میری نگاہوں کے تجسس کو نہ پہچان سکی۔ میں نے دودھ کا گلاس مالکہ کے سرانے ڈھانپ کر رکھ دیا۔ ہم دیر تک بیٹھے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر مالکہ نے ایک جماہی لی اور بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ آتون۔ وہ ریشمی چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ میں بھی بستر پر لیٹ گیا، مگر آج رات مجھے سونا نہیں تھا، آج رات جاگنا تھا۔ میں جاگ رہا تھا، مالکہ سو گئی، میں پھر بھی انتظار کرتا رہا۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں پھر بھی اپنے بستر پر لیٹا رہا۔ بیڈ روم کے ٹیبل لیمپ کی ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے دیوار پر لگا کلاک رات کے 11 بجا رہا تھا۔ میں خاموش بستر پر لیٹا رہا، میں کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ جب رات کے 11:30 بجے تو میں آہستہ سے چادر ہٹا کر بستر سے اٹھا، دبے پاؤں مالکہ کے سرہانے کی طرف آیا، گلاس اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی کر خالی گلاس میں ہی رکھ کر اسے کپڑے سے ڈھانپا اور دبے پاؤں واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ میں نیموا آنکھوں سے سوئی مالکہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں بیڈ روم کا آٹومیٹک تالا لگا کر اس کی چابی اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لی تھی، جبکہ عام طور پر چابی تالے کے ساتھ ہی لگی رہتی تھی۔ کلاک نے رات کی 11 کا گجر بجایا تو مالکہ کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ میں نیوا آنکھوں سے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مالکہ نے ریشمی چادر پر ہٹائی اور تپائی پر رکھے دودھ کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گلاس کو خالی پا کر وہ کچھ حیران سی ہوئی، شاید سوچ رہی تھی کہ اس نے دودھ کس وقت پیا۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، پھر بستر پر پہلو بدل کر میری طرف آئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، یوں ظاہر کیا جیسے میں گہری نیند سو رہا ہوں۔ وہ مجھے جھک کر دیکھ رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں کہ نہیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں تو بستر سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول دی۔ مالکہ بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف گئی۔ دروازے میں چابی نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر میز کی طرف دیکھا، اس کا دراز کھولا، پھر آہستہ سے بند کیا۔ تباہی کا چھوٹا سا دراز کھول کر دیکھا، چابی وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سوچنے لگی۔ بیڈ روم کے اوپر ایک چھوٹا سا روشن دان بنا ہوا تھا جہاں سے تازہ ہوا اندر آتی تھی۔ یہ پرانی طرز کا روشن دان تھا جس کی جالی 2-3 جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ مالکہ پلٹ کر ایک بار پھر میرے قریب تھی۔ اس نے آہستہ سے مجھے آواز دی، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر نہ بولی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں گہری نیند میں ہوں۔ وہ روشن دان کے نیچے دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میں نیوا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی دھندلی نیلی روشنی میں وہ ایک خواب کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس نے چھت کی طرف منہ کر کے اپنے بازو اوپر اٹھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے اور پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ مجھے ایک لمبا سیاہ کالا سانپ بل کھاتا دیوار پر چڑھتا دکھائی دیا۔ میرے خدا، فقیر نے بالکل درست کہا تھا، یہ عورت اصل میں مالکہ ناگن ہے، جو زمین پر 1000 برس تک ناگن کی شکل میں زندہ رہنے کے بعد ایک حسین الپسرا کی شکل میں آکاش پر دیوتاؤں کے دربار میں پہنچا دی گئی۔ لیکن وہاں ایک بھیانک جرم کی پاداش میں دیوتاؤں نے اسے آشاک کے سرگ سے نیچے زمین پر گرا دیا اور شراپ دیا کہ وہ ہڑپا کے قدیم غار میں پتھر کی مورتی بن کر رہے گی، مگر آدھی رات کو ایک راکشس آ کر اسے زندہ کرے گا اور کوڑے برسانے کے بعد اسے دوبارہ پتھر کی مورتی بنا کر دوسری رات کو آنے کے لیے چلا جایا کرے گا۔ اس کی مکتی تقدیر کے اتفاقات پر رکھ دی گئی کہ اگر کبھی مالکہ ناگن کے پاس ایک ایسا آدمی آ گیا جس کو زندہ رہتے ہوئے 5000 سال گزر گئے ہوں، وہ پتھر کی مورتی سے پھر انسان بن جائے گی اور اس کی کھوئی ہوئی شکتی کا آدھا حصہ اسے واپس مل جائے گا۔ لیکن جب تک وہ اس لافانی شخص سے بیاہ کرنے کے بعد 1000 انسانوں کو ڈس کر ہلاک نہیں کرے گی،
اور آخر میں اپنے لافانی خامد کو موت کے گھاٹ نہیں اتارے گی، وہ واپس آکاش کے سورگ میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ یہ ملکہ کی رودات تھی جو اس فقیر نے میرے آگے بیان کی تھی اور جو حرف بحرف سے ثابت ہو رہی تھی۔ ملکہ ایک سانپ کی شکل میں دیوار پر چڑھ رہی تھی، روشن دان کی ٹوٹی ہوئی جالی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بستر میں خاموشی سے لیٹ گیا۔ میں جاگتا رہا تا آنکھیں کوئی آدھ گھنٹے بعد مجھے روشن دان میں سے کالا ناگ نیچے دیوار پر ٹیکتا نظر آیا۔ یہ ملکہ ناگن تھی۔ فرش پر آتے ہی وہ دوبارہ انسانی شکل میں واپس آ گئی۔ انسانی شکل میں آتے ہی وہ دبے پاؤں میری طرف آئی۔ اس نے مجھ پر جھک کر آہستہ سے آواز دی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے بیڈ پر چڑھی اور ریشمی چادر اوپر کر کے گہرا سانس بھر کر لیٹ گئی۔ میں باقی ساری رات جاگتا رہا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی علاقے میں یہ شور سمجھ گیا تھا کہ ساتھ والے بلاک میں ایک عورت اور اس کا بیٹا وبا کا شکار ہو کر مر گئے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ ملکہ کا کام ہے اور مجھے وہ ایک شیطانی چڑیل کے روپ میں نظر آنے لگی تھی، لیکن فقیر نے مجھے سختی سے اپنے ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے ملکہ کو کچھ نہ کہا۔ وہ عورت اور اس کے بیٹے کی موت پر جھوٹے آنسو بہانے لگی۔ یہ حسین عورت اس قدر سنگ دل، بے رحم اور قاتل بھی ہو سکتی ہے، وہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ فقیر نے مجھے ملاقات کا جو وقت دیا تھا اس سے 10 منٹ پہلے میں مارکیٹ کا بہانہ بنا کر کوٹھی سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ فقیر ٹھیک وقت پر آ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بیٹا، نان کباب نہیں کھلاؤ گے؟ بڑی بھوک لگی ہے، اس فقیر نے کہا۔ ہاں بابا، کیوں نہیں، میں حاضر ہوں۔ میں نے کل کی طرح اسے چوک والی دکان پر لے جا کر نان کباب کھلائے۔ اس نے ابھی تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے بھی ذکر نہ چھیڑا۔ نان کباب کھانے کے بعد فقیر مجھے ایک طرف ویران کھیت میں لے گیا اور بولا، دیکھ لے اپنی آنکھوں سے۔ میں فقیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ میں اور اس علاقے کی خلقت اس قاتل ناگن سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ حکم دے تو میں ابھی جا کر اس کی گردن اڑا دوں، اسے زمین میں زندہ دفن کر دوں۔ فقیر نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور بولا، نہ تم اسے زمین میں زندہ دفن کر کے مار سکتے ہو، نہ اس کی گردن اڑانے سے وہ ہلاک ہوگی۔ اس پر تمہاری پستول سے نکلی ہوئی گولی بھی اثر نہیں کرے گی۔ میں نے پوچھا، تو کیا وہ اسی طرح لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتی رہے گی بابا؟ نہیں، فقیر بولا، اس بلائے ناگہانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے اور خلق خدا کو اس کی ایذا سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، سنو۔ اس بزرگ نے مجھے بے ذائقہ سوپ کی ایک چھوٹی سی پڑیا دے کر کہا، آج رات میں یہ سوپ ملکہ ناگن کے دودھ میں ڈال دوں، اس سوپ کا تھوڑا سا حصہ شیشے کی خالی بوتل میں ڈال کر بیڈ روم میں ایک طرف رکھ دوں۔ دودھ پینے کے بعد ملکہ کے جسم میں آگ سی لگ جائے گی، وہ اسی سوپ کو دوبارہ نگلنے کے لیے بےتاب ہو جائے گی اور کمرے میں اس کی بو پا کر اسے تلاش کرے گی اور پھر ناگن کی شکل میں آ کر بوتل کے اندر داخل ہو جائے گی۔ جو ہی ملکہ ناگن کے روپ میں بوتل میں داخل ہو، تم بوتل کا منہ کاغ سے بند کر دینا، پھر اگلے روز اسی بوتل کو لے کر اسی جگہ میرے پاس آ جانا۔ پھر وہ فقیر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں سفوف کی پڑیا لے کر کوٹھی میں واپس آ گیا۔ ملکہ غسل خانے میں تھی۔ میں نے شربت کی خالی بوتل تلاش کر کے اسے صاف کیا اور بیڈ روم میں اپنے بستر کے نیچے چھپا کر رکھ دی۔ رات کو ملکہ نے خود گلاس میں دودھ ڈال کر اپنے بیڈ کے سرہانے والی تپائی پر ڈھک کر رکھ دیا۔ میں نے موقع پا کر بزرگ کا دیا ہوا سفوف آدھا گلاس میں ڈال دیا اور باقی کا سفوف شربت کی خالی بوتل میں ڈال کر اسے کمرے کے کونے میں سنگھار میز کی اوٹ میں رکھ دیا۔ 10-11 بجے تک ہم باتیں کرتے رہے اور تاش وغیرہ کھیلتے رہے۔ اس کے بعد ملکہ ہست عادت سو گئی۔ وہ ہمیشہ آدھی رات کے بعد اٹھ کر دودھ پیا کرتی تھی۔ اس رات بھی میں جاگتا رہا۔ میری آنکھیں دودھ کے گلاس پر جمی رہی۔ کمرے کے کلاک نے رات کے 12 بجے تو ملکہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر سے اٹھی اور تپائی پر رکھا دودھ کا گلاس اٹھا کر آہستہ آہستہ پینے لگی۔ سفوف بے ذائقہ تھا، اسے محسوس نہ ہوا۔ دودھ پی کے اسے گلاس تپائی پر رکھا ہی تھا کہ بے چین سی ہو گئی۔ پہلے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتی رہی، پھر اپنے کپڑوں کو نوچتی ہوئی بستر سے نیچے اتر گئی۔ میں نیمواں آنکھوں سے اسے برابر دیکھ رہا تھا۔ ملکہ کے بال کھل گئے تھے اور وہ سر کو بڑی بے چینی کے عالم میں دائیں بائیں مار رہی تھی۔ پھر وہ قالین پر بلی کی طرح بیٹھ گئی اور قالین کو نوچتی فضا میں سوپ کی بو سونگتی سنگھاتی میز کی طرف بڑھ گئی۔ سنگھار میز کے قریب جاتے ہی وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ بیڈ روم کی نیلی روشنی مجھے ایک سانپ سنگھار میز کے قریب فرش پر رکھی خالی بوتل کی طرف لہراتا نظر آیا۔ یہ ملکہ ناگن تھی۔ بوتل کے اندر سوپ پڑا تھا۔ سانپ نے ایک پھنکار ماری اور بوتل میں اپنا منہ داخل کر دیا۔ پھر وہ بوتل کے اندر چلا گیا۔ ٹھیک اسی وقت میں چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھا اور بوتل کا پیچیدہ ڈھکنا پوری طرح بند کر دیا۔ سانپ غصے میں پھکارا تیش میں آ کر بوتل کی دیوار سے اپنا سر مارنے اور تیزی سے گردش کرنے لگا، لیکن وہ بوتل سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے ملکہ ناگن کو بوتل میں بند کر دیا تھا۔ سامولی بوتل کو کپڑے میں لپیٹ کر الماری میں رکھا، تالا لگایا اور بستر پر لیٹ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں باقی ساری رات جاگتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے تالا کھول کر الماری سے ملکہ ناگن کی بوتل نکالی، اسے میز پر رکھ دیا۔ ناگن مجھے کھا جانے والی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے نکلتے نظر آ رہے تھے۔ بوتل کو میں نے کپڑے میں لپیٹ کر جیکٹ کے اندر چھپایا اور ماڈل ٹاؤن کے بس اسٹاپ پر آ کر بزرگ کا انتظار کرنے لگا۔
آخر وہ بزرگ تشریف لے آئے۔ آتے ہی بولے، نان کباب نہیں کھلاؤ گے بیٹا؟ حسب عادت انہوں نے چوکرے دکان پر جا کر نان کباب کھائے، پھر وہ اپنے ساتھ بس میں بٹھایا اور ریلوے اسٹیشن آ گئے۔ راستے میں انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، صرف بس سوار پر ہونے سے پہلے ایک بار پوچھا کہ میں بوتل ساتھ لایا ہوں۔ ریلوے اسٹیشن پر ہم نے ایک پلیٹ فارم پر ٹکٹ خریدا اور اسٹیشن کے اندر چلے گئے۔ ایک 30 سال کی طرف اشارہ کرتے بزرگ نے کہا، آؤ یہاں چائے پیتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور پلیٹ فارم سے اتر کر ریل کی پٹریوں سے گزرتے انجن شیڈ کی طرف چل پڑے۔ یہاں دور ایک انجن شٹنگ کر رہا تھا، اس کے ڈرائیور نے بزرگ کو سلام کیا۔ بزرگ نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے انجن کو روکو رحمت علی، ہم تمہارے انجن کی سیر کریں گے۔ انجن پہلے ہی بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ڈرائیور نے بزرگ کے کہنے پر انجن کو بریک لگا دی، انجن رک گیا۔ بزرگ نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، ہم انجن میں سوار ہو گئے۔ انجن کی بھٹی میں کوئلے دہک رہے تھے، بھٹی کے منہ پر گھول ڈھکنا چڑھا ہوا تھا، پھر بھی بڑی سخت گرمی اور تپش باہر آ رہی تھی۔ بزرگ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، بیٹے بوتل مجھے دے دو۔ میں نے جیکٹ کے اندر سے ملیکہ ناگن بوتل نکال کر ان کے حوالے کر دی۔ ڈرائیور اور فائر مین بوتل میں بند سانپ کو دیکھ کر قدرے حیران ہوئے۔ بزرگ نے ڈرائیور سے کہا، رحمت علی یہ بڑا موذی سانپ ہے، اس نے خلق خدا کی جان لی ہے، اسے دہکتی ہوئی بھٹی میں ڈال کر خلق خدا کو اس کے ظلم سے نجات دلاؤ۔ رحمت علی نے بوتل اپنے ہاتھ میں لی اور کہا، جو حکم شاہ جی۔ فائر مین نے اپنے ڈرائیور کے حکم پر بھٹی کا گول ڈھکنا آہنی سلاخ سے پرے ہٹایا۔ بھٹی کے اندر دوزخ کی آگ دہک رہی تھی، سفید اور نارنجی رنگ کے شعلے چکرا رہے تھے۔ بزرگ نے بلند آواز میں کہا، رحمت علی اس موذی کو بھٹی کی آگ میں جھونک دو، جلدی کرو۔ ڈرائیور نے ملیکہ ناگن والی بوتل انجن کی دہکتی ہوئی بھٹی میں پھینک دی۔ سام والی بوتل بھٹی کے جہنم میں گرتے ہلکا سا دھماکہ ہوا، انجن میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ اس کے بعد بھٹی کے شعلے نیچے ہو گئے، بھٹی میں سے پھکاروں کی بھیانک آوازیں آنے لگی۔ بزرگ کی ہدایت پر بھٹی کا منہ بند کر دیا گیا۔ میں نے قمیص ہٹا کر دیکھا تو واقعی پیٹ پر نیلا نشان موجود نہیں تھا۔ بزرگ نے کہا، اب کبھی یہ نشان نظر نہیں آئے گا، نہ تمہیں درد ہوگا، جاؤ انجن سے چھلانگ لگا کر واپس چلے جاؤ، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ میں نے بزرگ کا شکریہ ادا کرنا چاہا مگر انہوں نے انگلی سے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں انجن سے اتر کر ریل کی پٹریوں کے جال پر سے گزرتا ریلوے پلیٹ فارم پر چڑھ گیا۔ میرے دل میں ملیکہ کے المناک انجام کا ہلکا ہلکا درد بھی تھا، لیکن جب یہ خیال آتا کہ وہ ایک ڈائن تھی جو نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کو کھا گئی تھی تو میرے دل میں تسکین اور اطمینان کی ایک باپایاں لہر ابھر آتی۔ لوگ ایک قاتل ناگن کے شر سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر آ کر میں نے ماڈل والی بس پکڑی اور کوٹھی میں پہنچ گیا۔ اگرچہ ملیکہ ناگن کی ہلاکت خیزیاں ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی کوٹھی میں داخل ہونے کے بعد مجھے ایک اداسی اور خالی پن کا احساس ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ملیکہ سے بے پناہ پیار کیا تھا۔ کوٹھی کے برآمدے میں سائیں بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، صاحب بی بی آج ہوا خوری کو نہیں جائیں گی؟ میں نے اسے واپس بھیج کر خود بیڈ روم میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ملیکہ کی حسین شبیہ مسکراتی آنکھوں میں ابھر آئی، پھر اچانک اس شبیہ کے لمبے لمبے دانت نکل آئے۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ واقعی ملیکہ ایک چڑیل تھی۔ اگر وہ بزرگ مجھے نہ ملتے اور میری رہنمائی نہ کرتے اور نہ جانے اس بستی کے ابھی کتنے لوگ موت کا شکار ہوتے اور نہ جانے خود میرا کیا انجام ہوتا۔ میں نے فٹن چلانے والے سائز کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ میری بیوی زبیدہ 2 ماہ کے لیے سسرال چلی گئی ہے۔ سائز کو میں نے 500 روپے دیا، وہ چلا گیا۔ ملیکہ کی موت کے بعد سارے علاقے میں امن و امان چھا گیا، وبا ختم ہو گئی۔ ملیکہ ناگن کے ڈسنے سے لوگوں کے مرنے کا سلسلہ رک گیا۔ محکمہ صحت اور پولیس کے کیمپ اٹھا دیے گئے، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ میرے پیٹ کا درد بھی قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ اب مجھے خیال آتا کہ قبرستان سے مجھے جو پیتل کے سانپ کی مورتی ملی تھی، ہو سکتا ہے وہ ملیکہ ناگن کی مورتی ہو، جس نے مجھے اپنے جسم کے اثر سے ہڑپا کے کھنڈرات میں پہنچایا ہو۔ مجھے یک گونا تسکین تھی کہ اس مصیبت سے نجات ملی جس کے سامنے میں بھی بے بس ہو گیا تھا۔ میں نے جڑی بوٹیوں کو کاروبار دوبارہ شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ہاں کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور ویسے بھی میں اپنی ماورائیت اور پرسرارت میں کسی کو گواہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ دن کو کوٹھی پر تالا لگا کر میں شہر چلا جاتا، کوٹھی میں آ کر بند ہو جاتا۔ میں نے اپنے ہمسایوں سے بھی کسی قسم کے تعلقات استوار نہیں کیے تھے، بس آتے جاتے کسی ایک سے السلام علیکم ہو جاتی۔ ملیکہ کی موت کو 1 ماہ گزرا، گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، دن کو بڑی تپش تھی۔ رات کو کوٹھی کے درختوں میں ٹھنڈک اتر آئی، کیونکہ میں گرمی کے احساس سے بے نیاز تھا، اس لیے رات کو سین کے بجائے کمرے میں سوتا تھا۔ ایک شام بڑے زور کی آندھی آئی، ہلدی کی زرد آندھی تھی، درخت دوہرے ہو رہے تھے، ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ آندھی کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، کئی درخت جڑوں سے اکھڑ کر سڑک پر گر پڑے۔ میں ڈرائنگ روم میں سب دروازے بند کے بیٹھا تھا۔ آندھی کی وجہ سے رات ہونے سے پہلے ہی فضا تاریک ہو گئی۔ آندھی کے ساتھ ساتھ سیاہ کالے بادل بھی آ گئے اور ان میں بار بار بجلی کے کوندے لپکنے لگے۔ پھر بارش شروع ہو گئی۔ بارش اس قدر طوفانی تھی کہ اس کی بوچھاڑ برآمدے سے گزر کر ڈرائنگ روم کے دروازے سے ٹکرا رہی تھی، پھر ایک دم بجلی فیل ہو گئی۔ میں نے موم بتی ڈھونڈ کر روشن کی، تیز ہوا کے جھونکے دروازے اور کھڑکیوں کے درزوں اور ڈرائنگ روم سے بھی آ رہے تھے۔ موم بتی کی لو ادھر ادھر لہرا رہی تھی۔ میں بیڈ روم میں آ گیا۔ بیڈ روم کے اکیلے روشن دان کی ٹوٹی ہوئی جالی سے تیز بارش اور طوفانی ہوا کا شور غراتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔
میں نے موم بتی سنگھار میز پر رکھ دی اور خود بستر پر تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کیا مالیکا واقعی مر چکی ہے؟ میں اب آگے کہاں جاؤں گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں سے میری واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ رات گہری ہوتی گئی، بتی نہ آئی۔ موم بتی آدھی سے زیادہ پگھل چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر سنگھار میز کی دراز سے نئی بتی نکال کر روشن کر دی۔ میں واپس تکیے سے ٹیک لگا کر بستر میں نیندراز ہو گیا۔ موم بتی کا عکس سنگھار میز کے آئینے پر پڑ رہا تھا۔ روشن دان پر بجلی کی چمک ابھری، پھر زور کا کڑاکا سنائی دیا۔ روشن دان کی ٹوٹی ہوئی جالی میں سے پھنکار کی آواز بلند ہوئی۔ میری آنکھیں بے اختیار روشن دان کی طرف اٹھ گئیں، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں بستر میں تھوڑا سا نیچے کھسک آیا۔ اچانک موم بتی کی لو تھر تھرانے لگی۔ میں نے موم بتی کو دیکھا، جیسے بت سا بنا سنگھار میز کے آئینے میں تکنے لگا۔ سنگھار میز سے چپکی موم بتی کی لو دائیں بائیں لہرا رہی تھی، لیکن سنگھار میز کے آئینے میں اس موم بتی کا جو عکس پڑ رہا تھا بالکل ساکن تھا۔ یہ ایک انہونی اور ذہن میں نہ آنے والی بات تھی۔ میں سنگھار میز کے آئینے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ آئینے کے باہر کی موم بتی کی لو بری طرح لہرا رہی تھی، لیکن آئینے کے اندر موم بتی کے عکس پر ہوا کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی حسین ہندو عورت کے ماتھے پر لگے ہوئے شعلہ نما تلک کی طرح بالکل ساکت تھا۔ میں اس مافوق الفطرت بات پر ابھی سوچ رہا تھا کہ آئینے میں موم بتی کی ساکن لو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ میری نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ روشن لو پیچھے ہٹتے ہٹتے غائب ہو گئی اور آئینے کی گہرائیوں میں دہکتے ہوئے سانپ کا بالکل سیدھا جسم نمودار ہوا۔ اس دہکتے ہوئے جسم میں نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے شعلے نکل رہے تھے۔ آگ میں دہکتے سانپ کی آنکھیں سرخ تھیں اور میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے منہ سے اپنے آپ نکل گیا، کون ہو تم؟ سانپ کا دہکتا منہ تھوڑا سا کھلا، اس میں سے پھکار کے ساتھ چھوٹا سا شعلہ باہر کو لپکا اور میرے کانوں میں مالیکا کی خشک خراش زدہ آواز سنائی دی۔ یہ میں ہوں جسے تم نے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں دھکیل دیا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، مالیکا تم اسی لائق تھی کہ تم یہ چاہتی تھی کہ زندہ رہ کر ہزاروں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ دہکتے انگارہ بنے سانپ کے منہ سے پھنکار سے نکلی۔ مالیکا کی کھرکھراتی آواز آئی، تم اور تمہارے بھائی مجھ سے بچ گئے۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کے لیے ڈال دی گئی ہوں۔ خاتون، میں اگرچہ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی، لیکن تم سے ایسا بدلہ لوں گی جسے تم کبھی فراموش نہ کر سکو گے۔ میں نے جلدی سے کہا، اب تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ مالیکا نے ایک دلدوز چیخ مار کر کہا، میں انتقام لوں گی، میں تم سے انتقام لوں گی۔ اور انگارہ سانپ کا عکس آئینے میں سے پیچھے ہٹتے ہٹتے غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ موم بتی آگے آتی گئی۔ اب آئینے کے اندر جو موم بتی تھی، اس کا ننھا سا شعلہ ہوا میں تھر تھرانے لگا۔ روشن دان کی ٹوٹی ہوئی جالی میں بھی اب طوفانی ہواؤں کا شور رک گیا تھا۔ مالیکا ناگن مجھے انتقام کا چیلنج دے کر غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے مجھے تشویش ہوئی، پھر سوچا کہ مالیکا اب اس مادی دنیا میں نہیں، نہ مجھے ڈر سکتی ہے اور نہ میری بیوی ہے کہ مجھے اس سے اپنی جان کا خطرہ ہو۔ میں اٹھ کر تیزی سے سنگھار میز کے پاس آیا۔ موم بتی کی روشنی میں قمیض ہٹا کر اپنے پیٹ کو دیکھا۔ پیٹ پر کسی قسم کا کوئی نیلا نشان نہیں تھا۔ اتنے میں بجلی آ گئی، بیڈ روم بقائے نور بن گیا۔ میں نے تشویش کے احساس کو جھٹک کر اپنے ذہن سے نکال دیا اور بستر پر لیٹ کر ایک انگریزی سالے کی ورد گردانی کرنے لگا۔ آدھی رات کے بعد میں نے بتی بجھا دی اور آنکھیں بند کر لی۔ معزز سامعین حضرات، خاتون کی یہ لافانی داستان ابھی جاری ہے۔ باقی واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔